اور دوسری بات یہ ہے بچے کا ناک ہمیشہ صاف رکھیں. اگر ناک میں کوئی سیکریشن کچھ ہوتی ہیں تو اس کو صاف کیا کریں. اور اگر پانی آتا ہے، کوئی نزلہ آتا ہے، اس کی وجہ سے ناک بہتا ہے، تو ایک سافٹ بلب سرنج آتا ہے جسے سک کرنے کے لیے، جس کو سنکشن بھی کہہ سکتے، سنکشن بلب بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسے ناک میں سے ڈال کے سنکشن کرے تاکہ اس کی سیکریشن نکل جائے. اگر سیکریشن نہیں نکلے گی تو نہ جم جائے گی، ناک بند ہو جائے گا، تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوگی. تو ہمیشہ بچے کا ناک صاف رکھا کریں. اگر بند رہے گا تو بچے کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوگی، ساتھ ساتھ پھر دودھ پینے میں بھی تکلیف ہوگی. جیسے سک کرے گا ادھر سے ناک بند ہوگا، سانس کہاں سے لے گا، پھر سک کرنا چھوڑ دے گا. تو اگر یہ بچے کو سانس میں تکلیف ہوگی تو پھر وہی بات آئے گی کہ پھر انفیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان بچوں سے دور رکھیں جو پہلے کسی انفیکشن میں ہے، کسی کو فلو ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، اس سے دور رکھیں. اس لیے کہ یہ وائرل انفیکشن ہے، پھر دوسروں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ بچہ جب پیارا ہوتا ہے تو اس کو کھلونے بھی لے کے دیتے ہیں، بھالو بھی لے کے دیتے ہیں، عجیب عجیب بھالو لے کے آتے ہیں، ان میں بھی روئی ہوتی ہے. بچے کو ایسے کھلونے لے کے دیں جس کے اندر جو روئی سے نہ بنی ہو، کاٹن سے نہ بنے ہوں، ایسی ہو. لیکن جو دوسرے بھی کھلونے ہوں وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے، ان کو صاف کیا کریں، کلین کریں اچھی طرح سے. اس لیے کہ بچہ جب وہ بھالو اٹھاتا ہے یا کوئی کھلونا اٹھاتا ہے تو اس کو ناک مارتا ہے، سونگھتا ہے، کرتا ہے. دیکھیں بچہ جب دودھ بھی پیتا ہے نا تو پہلے بریس کو ناک مارتا ہے، ہونٹ مارتا ہے. تو اللہ نے اس کو ایسا سینس دیا ہوتا ہے کہ وہ فیل کر لیتا ہے کہ نپل کہاں ہے، مجھے کہاں سے فیڈ کرنا ہے، کہاں سے پینا ہے. پھر جب بچوں کو آپ کھلونا دیتے ہیں تو بچہ کھلونوں کو منہ کو لگاتا ہے، ناک کو لگاتا ہے، محسوس کرنا چاہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو بچے کو جب کھلونے دیں تو وہ صاف ستھرے کر کے دیا کریں. تیسری بات، اس جگہ پہ جہاں بچہ ہو نا وہاں کسی کو سگریٹ نہ پینے دیں. اگر کوئی سگریٹ والا بندہ آپ کے گھر میں ہے، بے شک آپ بھائی ہو، کوئی شوہر ہو، کوئی چاچا ہو، چاچو ہو، نانو ہو، نانا ہو، اس کو کہو باہر جا کے سگریٹ پی کے آئے. اس لیے کہ اگر اس کمرے میں اگر سگریٹ پیا جائے تو جو سگریٹ پینے والا ہے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا، بچے کو زیادہ نقصان ہوگا. کیوں؟ ایک تو وہ دھواں نکال کے بچے کو مارے گا، دوسرا اس کی بھی اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس وہ بھی دھوئیں کے ساتھ مل کے بچے کے اندر جائے گی. اور جو سگریٹ پینے والے ہیں اس میں تو انفیکشن ہوگا ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ اس کو سگریٹ والے کو باہر نکال کے پھینک دو. اور دوسری بات ہے جو اسٹرانگ پرفیومز ہوتی ہیں وہ بھی بچے کو نہ لگائیں. اگر مچھر کے لیے ان کے لیے انسیکٹس کے لیے اسپرے کرتے ہیں نا تو اس وقت بچہ کمرے میں نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ پہلے لگا دیں، اس کے بعد پنکھا چلا کے اس کو نکال دیں تاکہ وہ جو تیز پرفیوم ہے وہ بچے کے لنگس میں نہ جائے، ناک میں نہ جائے. اس سے بھی بچے کو پھر چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے، سنیزنگ ہوتی ہے، چھینکیں مارتا ہے، پھر ناک بہے گا، پھر وہی انفیکشن ہو جاتا ہے. تو کسی کو بھی سگریٹ پینے بھی نہ دیں کمرے میں، تو اسٹرانگ پرفیوم بھی نہیں لگائیں. بچے کو اسٹرانگ پرفیوم والا پاؤڈر بھی نہیں لگائیں. کچھ مائیں بڑے شوق سے پاؤڈر لگاتی ہیں، ادھر سے خوبصورت کرتی ہیں بچے کو کہ بچے کے جسم سے خوشبو ہے. بچے کے جسم تو ویسے بھی خوشبودار ہوتا ہے. ان سا کون سا مٹی میں کھیلنا ہوتا ہے، کہیں ہوتا ہے گلیوں میں گھومتا ہے جو اس کو بدبو ہوگی، اس کو نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب سب سے پہلے تو یہ ہوئی ایک بات ہے کہ بلانکیٹ نہیں دینا ہے، بلانکیٹ جیسی چیزیں بنی ہوئی نہیں دینی ہے.
جس میں روئی ہوتی ہے وہ نہیں دینی ہوتی، اس کے ذرات ناک کے وسیلے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں تو اس کے چانسز کے انفیکشنز بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ خیر کرے، انشاءاللہ آپ لوگ اگر اتنا کیئر کریں گے بچے کا تو آپ کا بچہ صحت مند ہی رہے گا، اس کی امیونٹی اچھی رہے گی۔ لیکن خدا نخواستہ کبھی ایسے ہو جاتا ہے، اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو کہ بچہ تیز تیز سانسیں لے رہا ہے، بار بار ایسے کر رہا ہے، تو سمجھو سم تھنگ از رانگ، یعنی کچھ ہے اس کے ساتھ، کوئی گڑبڑ ہے۔ یہاں اگر بچہ جب سانس لیتا ہے نا تو گڑگڑاہٹ کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ویزنگ ساؤنڈس آتے ہیں، ٹھیک ہے، گڑاہٹ کرتا ہے، یا خر خر کی آواز آتی ہے، تو ماں فیل کرتی ہے، اگر چھاتی پہ ہاتھ بھی رکھو گے نا، ماں رکھے گی تو اس کو فیل ہوگا کہ اس کی چیسٹ سے کھر کھر کی آواز آ رہی ہے، گڑگڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ اگر اس طرح ہو جائے، یا بچے کو بخار ہو، نزلہ بھی ساتھ میں ہو، فلو بھی ہو، بخار بھی ہو، یا اگر بچہ صحیح طور پہ آپ کا دودھ نہیں پیتا، اس کا دل نہیں لگتا، تو سمجھو کہ اس کے جسم میں مزہ نہیں ہے کہ وہ دودھ پی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر دیکھیں کہ اگر اس کے ہونٹ جو ہیں بلش تو نہیں ہو رہے، نیلے تو نہیں ہو رہے، ناک کا یہ نیلا تو نہیں ہو رہا، ہاتھ اس کے نیلے تو نہیں ہو رہے، یا پاؤں اس کے نیلے تو نہیں ہو رہے، اگر اس طرح ہو رہے ہیں نا تو پھر کسی نہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے، کسی بھی بچوں کے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ جسے پیدا ہو جائے نا تو اس کو جو روٹین والے پیدائشی امیونائزیشن ہے، ویکسین ہے، وہ ضرور کروائیں، اس کو مت چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ جب بچوں کے وارڈ میں جائیں گے جہاں ویکسینیشنس ہوتی ہیں، ویکسینیشن سینٹر ہوتے ہیں، امیونائزیشن سینٹر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہ آپ کو کارڈ بھی دیں گے اور پوری امیونائزیشن کا جو ہے شیڈول آپ کو دیں گے، تو وہ امیونائزیشن اپنے وقت پہ جو آپ کو ڈیٹ دیں گے تو اس پہ اچھی طرح ویکسین کروائیں، امیونائزیشن کرواتے رہیں۔ تو ابھی آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں، لائک کریں، کہ جیسے میں آئندہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو پہلے آپ کو پہنچ جائے، تو آپ میرے مشوروں سے مستفید ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہم بھی آپ کو دعائیں میں یاد رکھیں گے، اور کمنٹس بھی دے دیں کہ میرا لیکچر آپ کو کیسے لگا، اور میرے لیکچر سے، میری اس باتوں سے آپ مستفید ہوئے یا نہیں ہوئے، کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ آپ کے بچوں کو خوش رکھے، ٹھیک رکھے، صحت مند رکھے، اور آپ ماؤں کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ اپنے بچے کا صفائی رکھیں، خیال رکھیں، اس کو دودھ پلائیں اچھی طرح، اس کی امیونٹی بڑھائیں، اس کی صاف ستھرائی رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اجازت دیں، ڈاکٹر عبدالعزیز سوڈھر، اس کو مجھ کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اوکے، بائے۔